کلاس 9 اسلامیات باب اول بے حفاظت تدوین حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں بیان کی اور جو ہمیں عمل کر کے دکھایا اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کی بہت سی اقسام ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حدیث قولی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو حدیث فعلی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے عمل کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو تو اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اور جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے حدیث کی حفاظت اور اسے جمع کرنے پر بہت زور دیا۔ حدیث کو جمع کرنے کا سلسلہ دور رسالت سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بہت پسند فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنا جائے، اسے یاد کر لیا جائے اور اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کا فرماتے تھے تاکہ سامنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اچھی طرح سمجھ لے اور اسے یاد کر لے۔ دور رسالت میں صحابہ کرام نے احادیث کو 3 بڑے ذرائع سے محفوظ کیا۔ انہوں نے احادیث کو حفظ کیا، انہیں لکھ لیا اور اس پر عمل کر کے ان احادیث کو محفوظ کر لیا۔ اس کے علاوہ حدیث کی صحیح کتابوں میں موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ شامل ہیں۔ حدیث کی جمع تدوین کے ذرائع میں حفظ اور کتابت کے بعد تیسرا ذریعہ امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا عملی طور پر جاری رہنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ اسلامیات یا ترجمہ القرآن کے حوالے سے کوئی بھی ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں یا MCQs کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو گرین ایجوکیشن ایپ انسٹال کریں اور سپر سیکشن کا حصہ بنیں۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔